مالی سال 2024 کی پہلی سہ ماہی کے دوران ترسیلات زر میں بڑی گراوٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ حالانکہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ ڈالر میں جو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا فرق ہے وہ کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہے، ڈالر کی اڑان کو روکا گیا ہے، انلیگل ذخیرہ اندوزی جو کرتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی ریمیٹنس یا جس کو ترسیلات زر کہتے ہیں اس میں اضافہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے، پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک بوستان آل پاکستان کرنسی چینج کے صدر۔ بوستان صاحب شکریہ آپ کا۔ سر یہ جو کہا جا رہا تھا اور امید بھی اسی بات کی تھی کہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے ڈالر نیچے آئے گا اور آیا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اوپن مارکیٹ انٹر بینک مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ بھی اس میں فرق بھی کم ہوا ہے کافی حد تک، اس کے باوجود حوالہ ہنڈی جاری ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ترسیلات زر میں جو پراپر چینل ہے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھو بڑی ہیں، کم نہیں، پہلے کم ہو رہی تھی 10%، وہاں دیکھو نا 1.89 سے بڑھ کے 2.2 پہ آ گئی ہیں، تو یہ 30 کروڑ ڈالر کی بڑی ہیں، 300 ملین۔ تو اب اس میں ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، لوگوں کو جو ہے اس میں بڑھنا، سب سے پہلے سے ہم اس کو کم ہونے کی بجائے بڑھانے کی طرف آ گئے۔ پہلے ہر مہینے 10% کم ہو رہی تھی، 3 ارب سے کم ہوتے ہوتے 2 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئی تھی، تو اب اللہ کا شکر ہے بڑھنا شروع ہوئی، بڑھ ہو جائے گا۔ اس میں ایکسچینج کمپنیوں کے جو آ رہا ہے 300 ملین پر ڈے وہ بھی نہیں ڈالا، جو پر منتھ ہے وہ بھی انہوں نے اس میں ایڈ نہیں کیا۔ تو ہم جو ہے تقریباً 300-400 ملین ہمارا ایڈ ہوتا ہے، تو یہ اچھا بڑا اماؤنٹ بن جاتا ہے، تقریباً 2.5 بلین بن جاتا ہے۔ تو میں اسٹیٹ بینک سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایکسچینج کمپنی جو سلنڈر کرتے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی والیوم بڑھے، اور تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ ہاں، ہنڈی حوالے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی زیادہ تھی، اور ہمیں توقع تھی کہ شاید اس مہینے 500 ملین کا اضافہ ہونا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے ہمارے پاس 300 کا ملین آیا، اور ان کے بعد 200 ملین ہے، 500 ملین جو ہمارا ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو پوری ہو گئی ہے، اور ان فیوچر جو ہے اور بھی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر مسلسل کم ہو رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ وہی 250 ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگلے مہینے IMF بھی نومبر میں آ رہا ہے، اور سعودیہ، دبئی اور چائنا نے پاکستان سے پیدا کیا 2.5 ارب ڈالر کا، وہ بھی اگلے نومبر میں آنے ہیں، تو تمام چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ ہے، اب جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں 10 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، وہاں جو کانفرنس ہو رہی ہے چائنا میں، اور چائنا نے اپنی پالیسی چینج کی ہے، جو کہ سی پیک پہ زیادہ انگلیاں اٹھتی تھیں کہ اس کی پیمنٹ کیسے پاکستان کرے گا، اور اس کے لیے چائنا نے وعدہ کیا ہے کہ میں پاکستان کی جو اکنامک زون میں ان میں انڈسٹریل زون بناؤں گا، اور انڈسٹریل میں فنڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہماری حکومت اسی کوشش میں ہے کہ جتنے بھی اکنامک زون ہیں یہاں پلانٹ لگائے جائیں، اور پلانٹ لگا کے اس کمائی سے ہمیں ایکسپورٹ کریں، تاکہ پاکستان اپنا فارغ ایکسچینج کا لون دینے کے قابل ہو جائے۔ تو اس میں پوری ورکنگ ہو رہی ہے، سعودیہ کے ساتھ بھی پوری ورکنگ ہو چکی ہے، جو ریکارڈ ایک منصوبہ ہے اس کو، اس پہ شیئر 25 سے 50% آفر کیے گئے ہیں، اور اس کا ویلتھ فنڈ بھی بنا دیا، ساون فنڈ بھی بنا دیا جو پاکستان میں پہلی دفعہ بنے، اور اس میں جو ان کے جتنے مطالبے تھے وہ پورے کر دیے۔ اب ریفائنری کا ہے تو وہ بھی انویسٹمنٹ نومبر میں دسمبر میں آنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب یہ آئے گی تو انشاءاللہ دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ اور بھی گرے گا۔ ابھی تو صرف ورکر ریمیٹنس اور لوکل جو ہمارے پاس سلنڈرنگ لوگ ڈالر سیل کر رہے ہیں، وہ پہلے 5 ملین ڈالر ہر مہینے ہر ڈیلی آتے تھے، اب ہمارے پاس 15 سے 20 ملین ڈالر پر ڈے آ رہے ہیں ایوریج، تو ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ 500-600 ملین تک چلا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں امپورٹر بھی اب ایلسی 50% کم ہو چکی ہیں، ایکسپورٹ بھی اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ ایکسپورٹر جو ہے اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ڈالر کا ریٹ یوں ٹرن مار جائے، کیونکہ پچھلے جولائی میں آپ دیکھیں تو 4 جولائی کو 270 سے بڑھ گئے، واپس 330 تک گیا تھا۔ تو لوگوں کو ابھی بھی یقین ہے، امید ہے کہ 270 کے بعد شاید یوں ٹرن مار جائے۔ اگر 270 ہمارے لیے بڑا عام لیول ہے، اس کو اگر ٹوٹتا ہے تو اگلا لیول بآسانی جو ہے 260 اور 250 ہے، اور پھر لوگوں کی امیدیں تم دوڑ جائیں گی، جو لوگ ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا، اور آپ دیکھیں گے ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اسپیکولیشن کر رہے ہیں آپ تو بوستان صاحب، یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ ڈالر کا ریٹ 250 روپیہ چاہیے ہے، اور پھر معجزہ ہوا اور ڈالر نیچے آنے لگ گیا، وہ کیا ہوا تھا سر؟ نہیں دیکھو، یہ تو نیگیٹو خبر کو چلا رہا ہے۔ ہاں، ہمارے جو قومی سلامتی کے ہمارے ادارے ہیں انہوں نے بالکل ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا ہمارا کام تو ہے قومی سلامتی اور یہ معاشی سلامتی بھی ہم نظر آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا، ہم نے آپ نے میٹنگ، میں نے آپ کے پروگرام کے طور سے صرف یہ
خبر دی تھی کہ بلیک مارکیٹ والے اتنی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ ایکسچینج کمپنی کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, ان کو باقاعدہ جن جگہوں پہ کھڑے تھے ان کی لوکیشنیں بھیجی گئی, یہ آ کے کھڑے ہیں, آپ ان کی رکھی کریں. تو انہوں نے رکھی کی, اس کو ہماری جو کمپلین تھی ہمارے ممبران نے کی تھی وہ صحیح پائی گئی. تو اس کے بعد کافی لوگوں کو پڑھ کر پھر کریک ڈاؤن کا ہم نے فیصلہ ہوا کہ یہ تو اتنی ضرورت ہے, اور یہ ساری جڑی ہوئی ہیں اسمگلنگ کے ساتھ, تیل اسمگلنگ, جتنی بھی اسمگلنگ ان کو ڈالر چاہیے, اور ڈالر جو ہے بلیک مارکیٹ اور حوالہ مارکیٹ والے خرید رہے ہیں, تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اللہ کا شکر ہے, جو ڈالر 330 میں اویلیبل ہے, 400 کی باتیں ہو رہی تھی, آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 200 سے بھی نیچے جا سکتے ہیں. آپ تو آپ بھی بیان دے رہے ہیں کہ ڈالر 200 کا ہو جائے گا, کوئی 180 بول رہا ہے, کوئی 250 بول رہا ہے. سب سے پہلے آپ میڈیا میں دیکھ لیں, سب سے پہلے میں نے کہا کہ ڈالر کا ریئل ویلیو جو ہے وہ 240 250 ہے, اور اس سے پہلے بلومبرگ نے بولا تھا کہ پاکستان کی ریئل ویلیو وہی 240 ہے. تو ہاں یہ حقیقت بھی ہے, ہم تو انڈر ویلیو ہے ہمارا. تو ہمارے لوگ جو ہے, اب میں نے یہ بھی حکومت کو کہا ہے اور لا انویسٹمنٹ ایجنسی کو کہا ہے کہ آپ اس کو پرماننٹ بنیادوں پہ مانیٹرنگ رکھیں. اگر دوبارہ یہ ایکٹیو ہو گئے تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کتے کی تم کو بانس میں ڈالو اور جب نکالو گے پھر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے, یہ مافیا ویسی ہے. ان کو آپ کو جب بھی بانس میں ڈالیں گے لیکن نکالنے کے لیے آپ کو کاٹنا پڑے گا اس کو. تب تو بوسان صاحب, حوالہ ہنڈی کی سچویشن کیا ہے, کتنا قابو پایا جا سکا ہے, اور ایسا تو نہیں کہ دوبارہ شروع ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد؟ دیکھو جی, کریک ڈاؤن جاری ہے, ڈیلی آپ خبریں پڑھے ہیں, لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے. پھر یہ سارے کے سارے پاکستان سے تو بھاگ گئے ہیں, زیادہ تر باہر چلے گئے, اور باہر والے بھی سلیپ ہو گئے, سارے سلیپنگ سیل میں چلے گئے. اب وہ دیکھیں گے تیل اور تیل کی دھار دیکھیں گے, ہماری ایجنسیاں کیا کرتی ہیں, ان کا بڑا امتحان ہے. اور میں سمجھا پچھلی جو یہ اسپیشل انویسٹمنٹ کی کونسل کا اجلاس ہوا, پوری ذمہ داری جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ آرمی کو دے دی گئی ہے کہ آپ سیلٹیٹ کے ساتھ اس کو اپنے کندھوں پہ, مضبوط کندھوں پہ اس کو اٹھائیں, اس کو گرنے نہ دیں. اب اگر گرتی بھی ہے تو وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے, معیشت بڑھتی ہوئی ہے تو وہ بھی ان کی ذمہ داری دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ تمام جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کو مانیٹرنگ کرے گا جو اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے, فوج پہ آن پڑی ہے, سیکورٹی کے ساتھ اب معاشی سلامتی کی ان کے ذمہ لگا دی گئی ہے. اسی لیے وہ سارا ہر آدمی سے مل رہے ہیں, بلا رہے ہیں, میٹنگیں کر رہے ہیں, چیف خود مل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بڑی لوگوں کو ایک یقین ہے, جیسے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ بڑی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں, خوش قسمتی تو نہیں کہہ سکتے, کہ ہمارے بزنس مینوں کے ذہن میں یہ بیٹھ چکا ہے جب تک رشوت نہ دیں تو ہمارا کام نہیں ہوتا. اور ہمارے اداروں کو میں یہ, اور بزنس مین کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا ہے جس کام میں فوج نہ ہو وہ کام بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ فوج کا کام نہیں تھا کہ فوج کو کرنا پڑ رہا ہے. تو فوج پہ امیدیں بھی بڑی ہیں, فوج انشاءاللہ اس مشکل سے پاکستان کو نکالے گی, پاکستان کو ہر جیسے مشکل میں نکالتی ہے یہ مشکل بھی ٹل جائے گی انشاءاللہ تعالی. بوسان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, کے بعد حاضر ہوتے ہیں.